بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر و اصول تفسیر برائے اسلامیات پریویس افادات پروفیسر مولانا خیر البشر صاحب۔ ترجمہ سورہ انفال پوری مدنی ہے۔ یا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ سے الی آخری سے 7 آیات چھوڑ کر مدنی ہے اور یہ 7 آیات مکی ہیں۔ اس میں کل 75 یا 76 یا 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں مال غنیمت بدر کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ نوجوان تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم فوجی ہیں اس لیے ہمیں ہی ملنا چاہیے، اور بوڑھے کہتے ہیں جنگی جھنڈے اٹھائے ہوئے تمہاری پشت پناہی کرتے تھے، تو تم میں جب کوئی کمزوری کے آثار پائے جاتے ہیں تو ہماری ہی طرف تم جھکتے ہو، لہٰذا تمہاری ترجیح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو ان سے مال غنیمت دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جس کو چاہیں دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر سرابر تقسیم فرما دیا۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو، یعنی آپ کا معاملہ محبت سے اور جھگڑا چھوڑ کر سنوار لو، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرگرم ہو جاؤ اگر تم فی الحقیقت ایماندار ہو۔ بس کامل درجے کے ایمانداروں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کی دھمکی کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کا سہارا لیتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، حقوق کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں بلا شبہ ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے یہاں بڑے رتبے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جس طرح آپ کے پروردگار نے مصلحت کے ساتھ آپ کو آپ کے مکان سے روانہ کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناگوار سمجھتی تھی گھر سے نکلنے کو، اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اخرجہ کے کاف سے، اور کما مبتدائے محذوف کی خبر ہے، یعنی یہ حالت بھی لوگوں کو اس طرح گراں ہے جیسے آپ کو بھیجنا ان کو ناپسند تھا، حالانکہ وہ روانگی بھی ان کے حق میں بہتر تھی، اسی طرح یہ حالت بھی ان کے لیے عمدہ ہی رہے گی۔ اس روانگی کا واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس قافلے سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کسی طرح قریش کو اس صورتحال کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ ابو جہل کی کمان میں مکہ کے سارے سورما اس قافلے کے بچاؤ کے لیے امڈ پڑے۔ ایسی جنگی جماعت کو نفیر کہا جاتا ہے۔ غرض کے اسی آویزش میں ابو سفیان تو اپنے تجارتی قافلے کو ساحلی راستے سے صاف بچا لے گیا۔ ابو جہل سے بھی واپسی کے لیے کہا گیا مگر اس نے انکار کر دیا اور مقام بدر کی طرف بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان دونوں جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ عام صحابہ نے نفیر سے جنگ کرنے کی تائید کی، لیکن بعض لوگوں کو یہ بات گراں گزری اور کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی اس کے لیے تیار نہیں آئے تھے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے لوگ آپ سے مصلحت کے بارے میں باوجود یہ کہ معاملہ واضح کھل چکا ہے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے گویا انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں موت کو کھلم کھلا، کیونکہ وہ دل سے آمادہ نہیں تھے۔ وہ وقت یاد کیجئے جبکہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا 2 جماعتوں تجارتی قافلہ اور جنگی دستہ میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم اس تمنا میں تھے، یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی ہتھیار اور آلات کے بغیر
تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، کیونکہ اپنی تعداد اور سامان تو کم ہے برخلاف نفیر کے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت دکھلائے اپنے وعدے کے ذریعے جو اسلام ظاہر ہونے سے پہلے کیا گیا۔ دشمنان حق کی جڑ بنیاد کو کاٹ کے رکھتے، ان کا بیج تک باقی نہ رہے، اسی لیے تمہیں جنگی دستے سے بھڑ جانے کو کہا تاکہ حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے دکھلا دے، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند ہی کریں۔ وقت یاد کیجئے جب تم اپنے پروردگار سے فرما رہے تھے، اللہ سے ایسی امداد مانگ رہے تھے جو دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ یہ ابتدائی وعدہ تھا، پھر بڑھ کر 3000 تک پہنچ گیا، پھر بڑھتے بڑھتے 5000 ہو گیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اور الف بروزن افلس صیغہ جمع کے ساتھ پڑھا گیا۔ اللہ نے یہ امداد تمہاری خوشخبری کے لیے کی ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بلا شبہ زبردست حکمت والے ہیں۔ تحقیق و ترکیب سورت یہ مبتدا ہے جس کی پہلی خبر مدنیہ ہے، دوسری خبر خمس الی آخری ہے۔ اس کے مدنی ہونے میں 2 قول ہیں، اصح یہ ہے کہ پوری صورت مدنی ہے، اگرچہ 7 آیات مکہ میں نازل ہو چکی تھی مگر پھر تذکیر کے لیے مدینہ میں نازل ہو گئی ہوں گی، اور دوسرا قول ضعیف ہے جیسے کہ خطیب کی رائے، مکی 7 آیات اذ یمکروا الی آخری بما کنتم تکفرون تک ہے۔ الانفال نفل کی جمع ہے، انفال ہے، جیسے سبب کی جمع اسباب ہے۔ نفل سکون فا کے ساتھ بھی ہے، اس کے معنی زیادتی کے ہیں۔ نفل نماز کو بھی اس لیے نفل کہتے ہیں وہ فرضوں سے زائد ہوتی ہے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، امت محمدیہ کے حق میں اس کی حلت گویا اس امت کے لیے زیادتی ہوئی، چونکہ مال غنیمت جہاد کے مقصد اصلی اعلی کلمت اللہ سے ایک زائد چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا۔ امام اگر کسی بہادر کے لیے غیر معمولی انعام کا اعلان کرے تو اسے بھی نفل کہا جاتا ہے، مثلا کہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یا کسی دستے سے کہے ما اصبتم فہو لکم، یا تہائی چوتھائی کا اعلان کر دے۔ ہمارے نزدیک اس وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، امام شافعی کے ایک قول میں ضروری نہیں۔ یہی آیت امام شافعی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت برابر تقسیم فرمائی۔ للہ والرسول یعنی نفل کے حکم کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس میں کسی دوسرے کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ زادتہم جلال مفسر نے لفظ تصدیقاً نکال کر اپنے مذہب کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان بے معنی ہے تصدیق، زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن فقہ اکبر اس کی شرح میں ہے کہ انبیاء، اولیاء، عوام، خواص سب کا ایمان برابر ہے، گھٹتا یا بڑھتا نہیں، بلحاظ مومن بھی، کہ جیسے امام راضی فرماتے ہیں ایمان اصل تصدیق کے اعتبار سے کم زیادہ نہیں ہوتا، ہاں یقین کے مراتب البتہ مختلف ہوتے ہیں۔ لیس الخبر کالمعاینہ کی روح سے عین الیقین کا درجہ علم الیقین سے بڑا ہوتا ہے۔ ھذہ المحال یعنی غزوہ بدر میں 2 باتیں ناگوار پیش آئی، ایک جنگی دستہ کے مقابلے کے لیے آپ کا نکل کھڑا ہونا، دوسرا مال غنیمت کی برابر تقسیم، یہ دونوں حالتیں ناگوار مگر مفید ہونے میں برابر ہیں۔ فَكَذَلِكَ إِلَيْنَا مبتدا مخذوف ہے، ای فَهَذِهِ الْحَالَ مَثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا۔ بعیر اس قافلے میں صرف 40 آدمی تھے اور مال بے شمار۔ وَمُقَاتِلُ مکہ اس دستے میں 950 بہادر نوجوان تھے۔ نفیر کے لغوی معنی 3 سے 10 آدمیوں تک کی جماعت ہے، نفیر، لیکن اجتماعی لشکر کو بھی نفیر کہتے ہیں، اور غیر کے معنی دراصل لدے ہوئے اونٹ کے ہیں۔ عارا یعیر بمعنی سارا، پھر قافلہ پر بولا جانے لگا۔ فعلمت قریش زمزمہ بن عمر الغفاری کے ذریعے کرایہ دے کر ابو سفیان نے یہ اطلاع بھجوائی تھی۔ زمزمہ بن عمر الغفاری۔ تستغیثون یا تو صرف تعظیماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ جمع سے خطاب ہے، یا اصحاب بھی مراد ہیں اس وقت، یہ دعائیہ کلمات زبانوں پر تھے۔ یا رب انصرنا علی عدوک اغثنا یا غیاث المستغیثین، یا رب انصرنا علی عدوک
اذ ثنایا غیاث المستغیثین۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے 1000 لشکر پر اپنی 300 مٹھی کی بر جماعت پر نظر ڈالی تو بے ساختہ قبلہ رو کر سجدے میں گر گڑے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد فی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر دارفتگی رہی کہ کاندھوں سے چادر بھی کھسک گئی، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور تسلی امیز کلمات عرض کیے، یا نبی اللہ کفاک منا شدک ربک فإنہ سیجزیک ما وعدک ممدکم بألف۔ ایک روایت میں جبرائیل 500 فرشتوں کے ہمراہ دائنی جانب تھے جہاں ابو بکر لڑ رہے تھے، اور میکائیل 500 فرشتوں کے ہمراہ تھے جہاں حضرت علی داد شجاعت دے رہے تھے۔ چونکہ اس آیت اور آل عمران کی آیت کی عادت میں تعارض ہے، اس لیے مفسر نے وعدہم سے رفع تعارض کی کوشش کی ہے۔ ربط آیات پچھلی صورت میں زیادہ تر مشرکین اور اس کے کسی قدر اہل کتاب کے کفر و فساد کا ذکر تھا، اس صورت میں ان پر بدر وغیرہ واقعات کے ذیل میں یو و بال اور نکال نازل ہوا اس کی تفصیل ہے۔ مشرکین کی شرارتیں زیادہ تھی، اس لیے صورت کا اکثر حصہ بدر کی تفصیل سے گھرا ہوا ہے، اور اہل کتاب کی شرارتیں کم تھی، اس لیے اس قدر دوسرے واقعات کا بیان بھی کمی کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سب واقعات کیونکہ کفار کے حق میں یا تو عذاب ہیں اور مسلمانوں کے حق میں رحمت و احسان، اسی لیے جگہ جگہ نعمتوں کا تذکرہ اور ان واقعات کے متعلق مناسب احکام کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پوری صورت کے مضامین کا یہ خلاصہ ہے، اور ان آیات کا خلاصہ رابطہ یہ ہے کہ چونکہ کفار سے مقابلے میں دین و دنیا کی کامیابی کا اصل مراد للہیت اور اتفاق پر ہے، اس لیے صورت کے شروع میں صلاح و تقوی، اللہ و رسول کی اطاعت، خوف کی فضیلت، ایمان و توکل کی تکمیل، نماز کے قائم کرنے، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اور بدل کے مال غنیمت تقسیم کرنے کے سلسلے میں جو ایک ہلکا سا قصہ پیش آ گیا تھا جو کسی قدر یکجہتی اور للہیت سے ہٹا ہوا تھا، اسی ذیل میں اس کو صاف کر دیا گیا۔ آیت کما اخرجک سے بعض واقعات کے تحت مسلمانوں کو ناگواری اپنے انعام کا ذکر کرتے رہے۔ آگے وَإِذْ يَعِدُكُمْ سے دوسرا انعام ذکر کرتے ہیں، اسی طرح آیت اِذْ تَسْتَغِيثُونَ سے الی آخری تیسرے انعام کا ذکر۔ شان نزول صاحب تفسیرات احمدیہ نے ان آیات کے 3 شان نزول ذکر کیے ہیں۔ اصحاب میں یہ اختلاف تھا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہو اور کس کس کو دیا جائے، مہاجرین انصار میں کون تقسیم کرے۔ اس صورت میں نفل سے مراد مال غنیمت ہوگا، پس اگر مطلب پیغمبر علیہ السلام کا مالک ہونا ہے تو پھر یہ حکم آیت وَعْلَمُوا سے الی آخری سے منسوخ ماننا پڑے گا، لیکن اگر آپ کا تقسیم کا اختیار میں اللہ مراد ہے، یہ حکم حال حال ہی باقی ہے۔ نمبر 2، نوجوانوں اور بوڑھوں کے جس اختلاف کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے وہ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ اسی صورت میں قاضی بیضاوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تقسیم فرمانے سے استدلال فرماتے ہیں کہ امام وقت کو اپنا وعدہ انعام پورا کرنا ضروری نہیں، یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب نفل سے مراد مال غنیمت سے زائد انعام ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں میرا بھائی عمیر مارا گیا تو میں نے اس کے بدلے میں سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ مجھے عنایت فرما دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے مال غنیمت میں رکھ دو۔ مجھے یہ سن کر رنج ہوا، اس پر یہ آیت انفال نازل ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تلوار لے لو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی حضرت سعد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے روز ایک تلوار پیش کر کے عرض کیا کہ مجھے ہبہ کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ نہ تیری ہے اور یہ نہ میری ہے۔ سن کر مجھے رنج ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر فرمایا اس وقت تو وہ تلوار کسی کی نہیں تھی لیکن اب میری ہے، اس لیے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس صورت میں انفال کے معنی غنیمت کے ہوں گے اور یہ واقعہ امام شافعی کے خلاف ہمارے لیے حجت ہو جائے گا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریح مال غنیمت کس کا ہے؟ چونکہ عرب جاہلیت بلکہ ساری دنیا کا دستور یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسی کا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام اور قرآن نے یہ حکم دیا کہ جنگی مال جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ لگا وہ اسی کا ہو گیا، بلکہ یہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، وہ اس جماعت میں تقسیم کرے گا۔ سپاہیوں کی ذاتی حرص و طمع کے ابھرنے کی راہ روک دی گئی۔
تاہم چونکہ یہ نئی قسم کی سختی تھی اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں پر شاک گزرے، چنانچہ اس ازالے کے لیے پہلے تقویٰ اور طاعت کی تلقین کی جا رہی، پھر سچے مومنوں کی شان بتلائی گئی، پھر بدر کے واقعے کی طرح اس کو بھی مصلحت اور حکمت پر مبنی بتلایا گیا۔ لوگوں کو اپنی خواہش ایک طرف تھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دوسری طرف، لیکن بالآخر سب نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ جنگ کس مجبوری سے مسلمانوں کو اختیار کرنی پڑی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک ہر طرح کے مظالم برداشت کیے، آخر جب مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا تو مدینہ اٹھائے، مگر قریش نے یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 رائے ہو سکتی تھی، جس بات کو حق سمجھتے تھے اسے دستبردار ہو جائیں، نمبر 2 اس پر قائم رہ کر مسلمانوں کو قتل ہونے دیں، نمبر 3 ظلم و تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کریں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تیسری رائے اختیار فرمائی، نتیجہ وہی ہوا جو ہمیشہ نکل چکا ہے، یعنی حق کا بول بالا ہوا، ظالموں کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہوا۔ مختصر احکام جنگ، چونکہ لڑائی کی حالت پیش آ گئی اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ لڑائی میں جو مال ہاتھ آئے وہ حکومت کا ہے، نہ کہ لوٹنے والوں کا۔ حالت امن ہو یا جنگ، مسلمانوں کو باہمی صلح و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر حال میں تقویٰ و اطاعت نصب العین ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ سچا مومن وہ ہے جس کا ایمان گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہی رہتا ہے، نماز کی پابندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے سب حقوق کی ادائیگی کا حکم۔ لفظ اسلحوں میں بندوں کے سب حقوق آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری باطنی۔ پھر ظاہری اگر بدنی ہیں تو یقیمون الصلاۃ اور مائلی ہیں تو ینفقون، اس طرح باطنی حقوق اگر عقائد سے متعلق ہیں زادتہم ایمانا، ان میں اشارہ ہو گیا، اخلاق سے متعلق ہوں تو یتوکلون، ان کا بیان آ گیا، سب کی بنیاد خوف الہی تقوی پر ہے، شاید اسی اہمیت کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ غرض کہ اس آیت میں سب طرح کے احکام آ گئے، اس طرح آیت میں بدلے کے تمام اقسام بھی آ گئی، جہنم کے نقصان سے بچنا مغفرت میں آ گیا، نفع کا ہونا جنت عطا ہونے پہ آ گیا، پھر روحانی نفع ہے تو لفظ درجات میں اور جسمانی ہے تو رزقن میں اشارہ ہو گیا۔ واقع بدر کی تفصیل، واقع بدر جس کی کسی قدر تفسیر جلال محقق نے کر دی ہے، یعنی تفسیر جلالین والے نے، ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا جب رؤسائے مکہ نے مدینہ، اس زمانے میں ان کا ایک تجارتی قافلہ بھی شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، مدینہ کے آس پاس گزرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے فرمایا کہ ایک جماعت مکہ سے آ رہی اور ایک یہ قافلہ، ان میں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی، تم کامیاب ہوں گے۔ چونکہ تجارتی قافلہ بہت تھوڑے آدمی تھے، سامان بہت زیادہ تھا، نیز خود مسلمان بڑے ہی بے سر و سامانی اور کمزوری کی حالت میں تھے۔ مکہ کا فوجی دستہ سامان جنگ میں غرق تھا، 313 بے نواؤں کا مقابلہ 1000 چیدہ نوجوانوں سے ہو رہا تھا، اس لیے مسلمانوں کی خواہش ہوئی کہ تجارتی قافلے سے مقابلہ ہو، مکہ والی فوج سے نہ لڑیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر گرم اور جو نیکی تقریریں کی جس کی مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نکایات آیات، جس مصلحت کی خاطر مسلمانوں کی باغ تجارتی قافلے کے بجائے فوجی دستے کی جانب پھیر دی گئی تھی وہ اسلام کا غلبہ تھا۔ اس سلسلے میں بعض صحابہ کو جو طبی ناگواری پیش آئی وہ اگرچہ گھر سے نکلنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن تمام وقت کو ایک ہی زمانہ قرار دے لیا گیا ہے، اور یا پھر اس کو حال مقدر کے لیے جائے، اور فریقاً اس لیے کہا کہ بعض حضرات کو اس میں ذرا تردد بھی پیش نہ آیا۔ اور کانما یساقون سے معلوم ہوا کہ یہ ناگواری اعتقادی نہ تھی کہ قابل اعتراض ہو، بلکہ طبی گرانی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی ہی بے بسی کی تھی۔ کل 313 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا، بس قدرتی طور پر کچھ لوگ ہراساں ہوئے اور جو دل کے کچے تھے انہیں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اس طرح باہمی مشورے کی بات چیت اس سلسلے میں ذرا اعتدال سے بڑھ گئی تھی، جس کو مجازاً جدال فرما دیا گیا۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس معرکہ حق و باطل میں چونکہ بڑے بڑے شور و
تقریباً سب کام، بڑے بڑے کافر کام آ چکے تھے، 70 قتل ہوئے، اتنے ہی گرفتار ہو چکے تھے، جس سے کفر اور سرکشی کا سارا کس بس نکل چکا، دشمن کا اصلی زور ٹوٹ چکا تھا، اس لیے اسے قطع دابر، جڑ کا کٹ نہ فرمائے۔ اگر جو بھی لگے یہ سب کافر ہلاک نہیں ہوتے، یحق الحق میں ایک جگہ تو بلا واسطہ حق کا غلبہ مقصود ہے، اور دوسری جگہ کفر کی جڑ بنیاد اکھڑ جانے کی وجہ سے بالواسطہ حق کا غلبہ ہو گیا، اس لیے تکرار نہ رہا۔ لطائف آیات، آیت انما المؤمنون سے ان باتوں کے جمع ہونے سے ایمان کامل ہوتا ہے، پس صوفیہ جو ان اوصاف کے جامع ہوتے ہیں وہ کامل الایمان ہوئے۔ آیت کما اخرجک الی آخری میں پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کبھی نقصان کے لباس میں ہوتا ہے، دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نقصان کبھی نفع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ عارفین ہر وقت اپنے معاملات میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت وما جعلہ اللہ سے معلوم ہوا اگرچہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اسباب پر ان کا مدار نہیں ہے، تاہم پھر بھی اسباب کے پردے میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اذکر اذ یغشیکم النعاس، یاد کیجئے جب وقت اللہ نے تم پر غنود کی طاری کر دی تھی، تمہیں چین دینے کے لیے، جو خطرہ تم پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا تاکہ تمہیں اس پانی سے پاک صاف ہونے کا موقع عنایت فرما دے، چھوٹی بڑی ناپاکیوں سے تم شیطانی وسوسہ اور فرما دے جو اس نے تمہارے دلوں میں ڈال رکھا تھا۔ اگر تم حق پر ہو تو تم پیاسے، بے وضو اور مشرکین پانی پر قابض کیوں ہوتے ہیں؟ نیز تمہارے دلوں کو یقینی صبر کی دولت ڈھارس بن جائے، تمہارے قدم جما دے، ریت میں دھنس نہ جائیں۔ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی، جس سے مسلمانوں کی مدد پہنچائی گئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو ان کی گردنوں کے اوپر مارو، ان کے پور پر ضرب لگاؤ، یعنی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر۔ چنانچہ مسلمان جب کافر کی گردن پر مارنا چاہتا ہے، تلوار پہنچنے سے پہلے اس کی گردن الگ ہو کر دور جا گرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککریوں کی ایک مٹھی پھینکی، جس کا اثر یہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں شکست ہو گئی۔ یہ دوسرے رکوع ہے۔ یہ عذاب جو جوانوں پر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت نافرمانی کی تھی۔ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا یاد رکھو اسے سخت ترین سزا دے گا، سو یہ سزا ہے، اس کا مزہ چکھو کافرو دنیا میں، اور جان رکھو اور کافروں کو آخرت میں دوزخ کی آگ کا عذاب بھی پیش آنے والا ہے۔ مسلمانوں جب کافروں کے لشکر سے تمہاری مٹھ بیڑ ہو جائے، یعنی گتھم گتھا ہو جاؤ، وہ گویا وہ اپنی کثرت کی وجہ سے گھسٹ رہے ہیں، تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا۔ شکست کھا کر جو کوئی موقع پیٹھ دکھلائے گا، پینترا بدلتا لڑائی کے لیے پیٹھ دکھلا سکتے ہیں، کیونکہ لڑائی کی دھوکہ دکھلانے کے لیے بھاگنا ٹھیک نہیں۔ یعنی پناہ لینا چاہتا ہوں اپنی جماعت سے مل کر، یا سمجھ لو کہ جو لڑائی سے بھاگ گیا اللہ کے غضب میں آئے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ اس حکم سے صورت میں کہ مقابل کفار 2-4 سے زیادہ نہ ہو۔ پھر انہیں بدر میں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تمہاری مدد کر کے، جب تم نے خاک کی مٹھی پہ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی آنکھوں میں نہیں پھینکی، کیونکہ مٹھی بھر کنکریاں وہ بھی ایک دفعہ ایک انسان کی صرف سے اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں میں نہیں بھر سکتی، لیکن اللہ نے خاک دول دیا ان کی آنکھوں میں، کنکریوں کو آنکھوں میں۔ یہ کارروائی کی تاکہ کفار ذلیل ہوں، تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا اچھا پھل بدلہ مرحمت کرے، یعنی مال غنیمت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی باتیں خوب سننے والے، ان کے احوال خوب جاننے والے۔ یہ آزمائش برحق ہے، اب سن رکھو اللہ تعالیٰ کو ان کافروں کی تدبیر کمزور کرنا تھا۔ تم فتح مندی چاہتے تھے کافروں، اگر تم فتح چاہتے تھے، جیسا کہ تمہاری طرف ابو جہل بولا تھا کہ اللہ ہم جو رشتہ توڑ رہا ہوں وہ نیکی بات لا رہا ہوں، کل تم اسے برباد کر دینا، یعنی ہلاک کر دینا، تو دیکھ لو فتح مندی تمہارے سامنے آ گئی، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، ابو جہل اس کے مددگاروں کو شکست دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ایسے نہیں تھے۔ اگر بعض آ جو کفر جنگ سے تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، یہ لوگ بھی چال چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، تو ہم بھی چلیں گے تمہارے مقابلے میں، آپ ان کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو جو گروہ جو تم کچھ کام نہیں آئے گا، اگرچہ تم بہت سارے آدمی اکٹھے کر لو، یقین کرو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ان اگر مسورہ ہے تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا، مفتوح ہے تو لام مقدر مانا جائے گا۔ تحقیق و ترکیب یغشیکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک دم خوف کے باوجود سب کو ذرا دیر کے لیے نیند کا جھونکا آیا۔ آمنا مفسر علامہ علام، آمنا کے مفعول لہو کی ہونے کی طرف اشارہ کریں، ظاہر یہ کہ بدل الاجتمال ہے، ان تسوخ ای من
ان تسوخ کے معنی پاؤں دسنے کے، فضربو کا خطاب مسلمانوں کے فرشتوں کو نہیں، فوق العناق یہ مفعول بھی ہے، مفسر نے اسی سے مراد لی، گویا ظرف مکان کو توسعان مفعول بھی کے معنی میں لیا ہے، تو اس طرح اس میں دو توسع ہوئے، ایک نسب سے خارج کرنا، دوسرا غیر مکان میں استعمال کرنا۔ اور لفظ فوق کو زائد بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ مفسر کی عبارت یقصد ضرب رکبۃ الکافر، اس طرح اشارہ نکلتا ہے۔ زحفاً یہ الذین مفعول بھی سے حال ہے، زاحفین کے معنی تعویل کر کے سرین کے بل گھٹنا، لا تولوا ملزوم بول کر لازم یعنی شکست کا نام مراد ہے۔ متحیزا الی فئہ یہ دونوں ضمیر فاعل سے حال ہیں، وما رمیت اذ رمیت بظاہر نفی اس بات میں تعارض ہو رہا ہے، لیکن کہا جائے گا کہ نفی لگنے کی ہے، اس بات پھینکنے کے ہیں، جیسے کہ مفسر اعلام نے مثال کے اس لفظ سے اشارہ کیا۔ نیز اسی آیت سے جبریہ یا معتزلہ کے لیے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ رمی اور قتل کی نسبت بندوں کو طرف اس کام کو کرنے کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت بلحاظ پیدا کرنے کے لیے، جو اہل سنت کا مسلب ہے۔ ذالکم مبتدا ہے جس کی خبر مفسر کے بیان کے مطابق محذوف ہے، وَإِنَّ اللَّهَ دوسرا مبتلا ہے جو پہلے مبتدا پر معطوف ہے، اس کی خبر پہلے کی طرح محذوف ہوگی۔ ای تہین اللہ کید الکافرین حق تطلب الفتح، چنانچہ غلاف کعبہ پکڑ کر کافروں نے یہ دعا کی تھی، اللہم انصر علی الجندین وحد الفئتین واکرم الحزبین، فتح کا لفظ تحکم کے طور پر بولا گیا۔ ربط آیت اذ یغشیکم سے الآخری غزوہ بدر کے سلسلے میں چوتھے انعام کو، اور آیت اذ یوحی ربک سے پانچویں انعام کو، اور آیت ذالکم بانہم شاقوا اللہ میں کفار سے انتقام لینے کو، اور آیت یا ایھا الذین آمنوا سے عام عنوان کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کے موقع پر ثابت قدم رہنے کو، اور آیت فلم تقتلوہم بدر میں مسلمانوں کی امداد فی الحقیقت اللہ کی طرف سے ہونا، بظاہر خود مسلمانوں کی جدوجہد پر مرتب ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ اسی انعام کے ذیل میں کفار قریش کی طرف سے کی ہوئی نصرت کی دعاؤں کا اثر خود ان کے حق میں ظاہر ہونا بیان کیا جائے۔ شان نزول بدر کے مقام پر مسلمان پہلے سے کفار مسلمانوں سے پہلے کو کافر جا کر قابض ہو چکے تھے، یعنی پانی صرف اسی جگہ تھا، وہ جگہ دشمن کے ہاتھ آ گئی۔ مسلمان خشک ریتلے حصے میں اترے جہاں پاؤں دھنس دھنس جاتے تھے، مسلمان پیدل تھے اس لیے ان کے پاؤں نہ جمتے تھے، اور دشمن سوار تھے ان کا کچھ نہ بگڑتا، پیاس کی وجہ سے الگ برا حال تھا، وضو غسل کی سخت پریشانی، تیمم کا حکم اسی وقت نازل نہیں ہوا تھا، غرض کے عجب پریشانیوں کا ہجوم تھا، رہی صحیح کسر شیطانی وسوسوں نے پوری کر دی۔ کیا ماجرا ہے، دشمن مزے میں ہیں، اللہ کے دوست مصائب کا شکار ہیں، حالانکہ یہ وساوس بے بنیاد تھے مگر پریشانی بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت بھیجی جس سے ریت دب گئی، دھنستی جاتی رہی، رکھنے وضو غسل کے لیے بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا، ادھر کفار نرم زمین میں تھے، وہاں کیچڑ ہو گئی، چلنا پھرنا دوبار ہو گیا، مشکل ہو گیا، غرض کہ ادھر کی تکلیفیں ادھر چلی گئی، ادھر کا آرام ادھر آ گیا، سب وساوس کا علاج ہو گیا۔ آیت اذ یغشیکم میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کی فاتحانہ واپسی کے بعد مسلمان فخر کا اظہار کرنے لگے تو آیت فلم تقتلوہم نازل ہوئی۔ تشریح بدر کے موقع پر تائید الہی، خدا کی کارسازی نے بدر میں مسلمانوں کی ساری مشکلیں حل کر دی، دلوں کو چین دینے کے لیے نیند کا ایک چونکا آیا، سب پر نیند غالب کر دی، آنکھ کھلی تو دل کا سارا خوف و ہراس دور ہو چکا تھا۔ معلوم ہے کہ جس کے دل میں خوف و خطر ہوتا ہے وہ کبھی آرام سے سو نہیں سکتا، بس اس غنود کی کا آنا بے خوفی اور اطمینان کے لیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ کوئی خوف نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت پیش نہیں آئی، چنانچہ بہیقی کے بیان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، پھر عین موقع پر بارش ہو گئی اور اتنی ہوئی کہ لوگ خوب نہا دھو کر صاف ستھرے چاک و چوبند تازہ دم ہو گئے، ریت جم گئی، دھنستی جاتی رہی اور شیطانی وساوس دور ہو کر لوگوں میں خود اعتمادی اور سرگرمی پیدا ہوئی جس کی جنگ میں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بس ان قدرتی حوادث نے دم کے دم میں جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا، لیکن اگر یہ نیند کا جھونکا اور پانی کا چینٹا نہ آتا تو کیا ہوتا؟ پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اس خطرے کا اظہار ان الفاظ میں ہو رہا ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلا تعبد فی الارض۔ فرشتوں کی کمک قتادہ سے مروی ہے، نیند اور اونگ کا یہ واقعہ دو دفعہ پیش ہے، ایک بدر میں، دوسرا احد کے موقع پر، جیسا کہ چوتھے پارے کے نصف میں گزر چکا ہے۔
اور ماء لیطہرکم سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی مطہر ہوتا ہے، یعنی پاک ہونے کے ساتھ دوسری ناپاک چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے، جیسا کہ وہ دوسری آیت میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرشتوں کی کمک کا بھیجنا بعض کمزور مسلمانوں کی ڈھارس بنانے کے لیے تھا تاکہ ان کے دل قرار پا جائیں۔ لڑائی میں ان کی شرکت ثابت نہیں، نہ اس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی، جیسا کہ محققین کی رائے یہی ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا، یا ایھا الذین آمنوا سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا ناجائز اور حرام معلوم ہو رہا ہے، لیکن اگر کافر دگنے سے زائد ہوں بقول جلال محقق پھر میدان چھوڑنا جائز ہوگا۔ البتہ اگر دگنے سے زائد نہ ہو تو اس وقت بھی دو صورتوں میں میدان سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ایک تو پینترا بدلنے اور جنگی تدبیر کے لیے کہ وہ ہٹنا حقیقت میں آگے بڑھنے کے لیے، نمبر دو دوسرے کسی طرح مدد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا مقابلے کے لیے قابل نہ پا کر اپنی بڑی جماعت میں آ ملنا، یہاں بھی مقصود اصلی بھاگنا نہ ہو۔ قرض کے ان دونوں صورتوں میں ہٹنا جائز ہوگا، خواہ کفار برابر ہوں یا ایسے بھی کم۔ البتہ جنگ میں غدر کر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، مثلا زبان سے تو وعدہ کرے کہ میں لڑوں گا نہیں اور پھر بے خبری میں حملہ کر دے، یہ غداری جائز نہیں۔ ہاں زبان سے کچھ نہیں اور کام ایسا کرے جس سے دشمن مغالطہ اور دھوکے میں آ کر مارا جائے تو یہ خداع کہلاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ حدیث میں ہے الحرب خدع، خدا اور غدر دونوں میں یہی فرق ہے، پھر وہ بڑی فوج نزدیک ہو یا دور، جیسا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے سے فوجی دستے میں بھیجا لیکن ہم ایک موقع سے مدینہ سے بھاگ آئے، جب وہ اس بھاگنے کا خیال آیا تو پریشانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نحن الفرارون، کیا ہم بھاگنے والے ہیں؟ آپ سے فرمایا بل انتم العکارون، یعنی بھاگنے والے نہیں ہو بلکہ اپنی جماعت سے ملنے والے ہو۔ اور بعض روایتوں سے جو اس حکم بدر کا خاص معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جنگی موقعوں میں بھاگنا جائز ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ غزوہ بدر کی اہمیت کے پیش نظر یا اس وقت آسانی کے حکم نہ آنے کی صورت میں دگنے سے زائد کفار کے سامنے سے بھاگنا جائز نہیں تھا، یہ سہولت بعد میں دے دی گئی۔ تاہم ایک مسلمان کو پھر بھی کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے۔ مٹھی بھر خاک پھینکنے کا واقعہ بدر، احد، حنین سب جگہ پیش آیا، لیکن یہاں کلام سیاق سے واقع بدر قرار دیا جائے گا۔ لطائف آیات، آیت اذ یغشیکم سے سکینے کا نازل ہونا اور امن کا ملنا اور شیطانی وسوسہ اور تخویف، یقین اور ثبات قدمی، یہ باتیں ثابت ہیں جن کو صوفیہ معتبر مانتے ہیں۔ آیت فلم تقتلوہم میں جملہ لم تقتلوہم وما رمیت سے تو فنائے افعال معلوم ہوتا ہے، اس رمیت میں بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آج مقام بقا میں ہیں۔ ولیکن اللہ رما سے بتلایا گیا کہ آپ وسلم خود خاک نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے پھینک رہے تھے، چونکہ صحابہ اس مقام پر نہیں تھے اس لیے ان کی طرف کسی فعل کی نسبت نہیں کی گئی۔ دو رکوع کی تشریح مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون الی آخرہ۔ ترجمہ:
مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، اور تم سن رہے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ ذکر و نصیحت کا سننا، اس سے مراد مشرک و منافق ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان ہے جو بہرے ہو گئے۔ حق بات سننے کی صلاحیت ضرور انہیں سنوا دیتے، سمجھ کر سننا۔ اگر انہیں اللہ سنوا بھی دیں بالفرض، حالانکہ ان میں بھلائی کا نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ منہ پھیر لیں گے اور وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیزوں کی طرف پکارتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے، یعنی دینی کام، کیونکہ ان سے دائمی زندگی بنتی ہے۔ اور جان رکھو اللہ میاں آڑ بن جایا کرتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان، جس سے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ایمان لا سکتا ہے نہ کفر کر سکتا ہے۔ بلا شبہ تمہیں سب کو اسی کے حضور جمع ہونا ہے تاکہ تمہیں ہر ایک کیے کا بدلہ ملے۔ تم ایسے وبال سے بچو جس کی زد میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جو تم میں گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تم بھی اور دوسرے بھی۔ اس سے بچنے کی صورت تو بس یہی ہے کہ جو برا کام ہے اس سے باز آ جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ خلاف کرنے والوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، تم سرزمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں اس وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں لوگ تمہیں لوٹ کسوٹ نہ لیں، کفار تمہیں اچک نہ لیں۔ پھر اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، تمہیں قوی مضبوط کیا، اپنی مدد سے تمہیں نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اگلی آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہموار کر لیں، لیکن ان لوگوں نے جب ان سے اس بارے میں مشورہ کہا تو انہوں نے اشارہ کر کے بتلایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہے، اور اس افشاں راز کی ضرورت نہیں، اس لیے پیش آئی کہ ان کے اہل و عیال ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، نہ اپنی قابل حفاظت باتوں میں خلل ڈالو، دین وغیرہ کی باتیں جن کو بطور امانت راز رکھا گیا ہے، حالانکہ تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو۔ اور یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، جو آخرت کی باتوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ بھی نہ بھولو کہ اللہ وہی ہے جس کے پاس بڑا بھاری اجر ہے، لہٰذا مال اور اولاد کی خاطر نہ اس کو چھوڑو نہ اس کی وجہ سے خیانت کرو۔ اگلی آیت ابو لبابہ کی توبہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں چھٹکارا دے دیں گے، جو تمہارے اور جن خطرات میں تم گرے ہوئے ہو ان کے درمیان ایک فیصلہ کن ہوگا، تم ان اندیشوں سے چھٹکارا پا جاؤ گے، تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے اور بخش دیں گے، اللہ تو بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت جب کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے۔ آپ کے خلاف سوچ و بچار کے لیے دار الندوہ میں ایک کمیٹی بلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر گرفتار کر لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، سب مل کر تاکہ ایک ہی قتل شمار ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر ڈالیں، مکہ سے نکال دیں۔ وہ چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اللہ جل شانہ خود ان کی مخفی تدبیریں کر رہے تھے ان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندوبست اس طرح کیا جا رہا تھا کہ جو کچھ وہ اسکیم بناتے تھے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ نضر بن حارث نے یہ دعویٰ کیا تھا محض اس بل بوتے پر کہ وہ ہیرا میں تجارت کے لیے جاتا اور وہاں سے عجمی تاریخ کی کتابیں خرید لاتا اور ان کو مکہ والوں کے سامنے آ کر سناتا۔ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، صرف پچھلوں کی لکھی ہوئی بے سند جھوٹی داستانیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب ان لوگوں نے کہا خدایا اگر یہ بات جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے واقعی آپ کی طرف سے اتری ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ بات نضر بن حارث وغیرہ نے مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی یا دوسروں کو اس میں فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کہ میں اس قرآن کو دلیل و یقین کے ساتھ غلط سمجھتا ہوں۔ آگے حق تعالیٰ جواب شان فرماتے ہیں
اور اللہ ایسا نہیں کریں گے ان کی فرمائش کے مطابق ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور ان کو مبتلا عذاب کریں، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جب کہ کبھی کسی امت پر عذاب آیا تو نبی اور اس کے ایمان لانے والوں کے لیے وہاں سے نکل جانے کے بعد ہی آیا، اور اللہ ایسا بھی نہیں کریں گے کہ انہیں عذاب میں ڈال دیں حالانکہ وہ استغفار کرتے ہوں، کیونکہ کفار طواف کی حالت میں غفرانک غفرانک الفاظ کہا کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ کمزور مسلمان ہیں جو ان میں رہتے ہوئے استغفار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ دوسری جگہ حق تعالیٰ شاء ارشاد فرماتے ہیں لو تزیلوا، لیکن اب کون سی بات رہے گی کہ اللہ انہیں عذاب نہ دیں تلوار کے ذریعے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں۔ پہلے قول کی صورت میں پہلی آیت کے لیے ناسخ ہو جائے گی۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانوں نے بدر وغیرہ مختلف موقعوں پر ان کو عذاب دیا، حالانکہ وہ روکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ متولی ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے متولی اگر ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، لیکن ان میں اکثروں کو علم نہیں، اور خانہ کعبہ میں ان کی نماز اس کے سوا کیا ہے کہ سیٹیاں بجائیں تالیاں پیٹیں، یعنی خانہ کعبہ میں ان کو جس نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے بجائے یہ خرافات کرتے ہیں۔ سو دیکھو جیسے کچھ تم کفر کرتے رہے ہو، اب بدر میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو یہ لوگ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، لیکن پھر آخر کار ان کے لیے سراسر پچھتاوا ہوگا، کیونکہ مال بھی گیا مقصد بھی پورا نہ ہوا، پھر مغلوب کیے جائیں گے اور دنیا ہی میں۔ اور جن لوگوں نے ان میں سے کفر کی راہ اختیار کی وہ آخرت میں دوزخ کے عذاب کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ یہ لفظ یمیز و تخفیف و تشدید کی صورت میں دونوں طرح ہے۔ اس کا تعلق تکونہ کے ساتھ ہے، یعنی جدا کر دے گا۔ ناپاک کو اللہ تعالیٰ مومن سے الگ کرنا چاہتے ہیں، ناپاک لوگوں میں بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر پھر سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، سب کو ایک دوسرے پر گڈ مڈ کر دیں، پھر ان کو جہنم کے حوالے کر دیں۔ یہی لوگ ہیں جو بالکل تباہ ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی جیسے ابو سفیان اور ان کے ساتھی، تم ان سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں کفر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے تو جو کچھ کر چکے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ اپنی جنگی حالت پر رہے تو پچھلوں کا طور طریقہ گزر چکا ہے، یعنی تباہ و برباد کرنے کے سلسلے میں ہمارا اپنا قانون، لہٰذا ان کے ساتھ بھی وہی کارروائی کی جائے گی، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد شرک باقی نہ رہے، دین کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہو جائے اور ان کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو سکے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں، لہٰذا وہ اسی کے مطابق لوگوں کو بدلہ دیں گے۔ اگر وہ روگردانی کریں تو یاد رکھو اللہ تمہارے رفیق، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز، کیا اچھے ہی مددگار ہیں تمہارے۔ تحقیق و ترکیب۔ فرضاً یہ لفظ نکال کر مفسر علام اس شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ قیاس اقترانی کی صورت میں تقریر استدلال اس طرح ہوگی لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا، جس کا نتیجہ حد اوسط گرانے کے بعد یہ نکلے گا لو علم اللہ فیہم خیر لتولوا، حالانکہ یہ تو محال ہے، کیونکہ جب اللہ کو ان کو خیر معلوم ہوگی تو اس صورت میں ان کی طرف سے اطاعت ہونی چاہیے نہ کہ سرکشی۔ جواب حاصل یہ ہوگا یہاں حد اوسط مقرر نہیں، یعنی ایک نہیں بلکہ دونوں جگہ مختلف ہے، کیونکہ پہلے اسماء سے مراد تو خاص سنانا ہے جس کے بعد ہدایت ہو جائے، لیکن دوسرے لفظ اسماء سے بعد سنانا ہے، اس لیے شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے شکل نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آیت سے مقصود استدلال نہیں بلکہ سببیت کا بیان کرنا ہے، جو کہ لو کی اصل وجہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو نہ سنانے کا سبب یہ ہے کہ ان کو ان کا خیر ہونا معلوم نہیں ہوگا۔ گویا اس صورت میں لو اسمعہم پر کلام پورا ہو گیا، لو اسمعہم جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی جب سنانے کی صورت میں ان کی طرف سے اعراض پایا جاتا ہے تو نہ سنانے کی صورت میں کیسے نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لو یخف اللہ لما یعصی، اگر خوف خدا نہ ہوتا تو گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر شان نزول ربط آیات پچھلی آیات میں کفار کی برائی کا بیان تھا، اب یہ آیت اطیعوا اللہ میں اطاعت کا حکم اور لا تولوا میں خلاف کرنے کی ممانعت، لا تکونوا سے تاکید کے خلاف کرنے والوں کی مشابہت سے روکا جا رہا ہے، اور ان شر الدواب میں مخالفین کی بڑائی اور استجیبوں میں ماننے والوں کا نفع اور نہ ماننے والوں کا نقصان، اور اتقوا میں دوسروں کو اطاعت کی ترغیب دینا، واذکروا میں اپنی نعمتیں یاد دلانا، لا تخونوا میں اطاعت کی کمی کو خیانت قرار دینا، واعلموا میں اطاعت کی کمی کی طرف توجہ دلانا اور اطاعت کی بعض برکتوں کا بیان، ان تتقوا میں اور ہجرت جیسی مفید عام نعمت کا یاد دلانا، اذ یمکروا میں
سب مضامین چلے آئے جس میں باہمی مناسبت ظاہر ہے۔ آگے آیت ہدایت اللہ سے بھی کفار کی برائی اور ان کا مستحق عذاب ہونا تفصیل بیان کیا جا رہا ہے۔ شان نزول ان شر الدواب بنی عبد الدار بن قصی کے بارے میں نازل ہوئی، جو غزوہ بدر میں ابو جہل کے ساتھ مارے گئے۔ یہ کہا کرتے تھے نحن صم و بکم و عمی عما جاء به محمد۔ ان میں سے صرف دو آدمی مصعب بن عمیر اور سبیتہ بن حرملہ مسلمان ہو سکے۔ آیت وذکروا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا کے متعلق مغیرہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام زاہد نے بھی یہ توجیہ بیان کی ہے۔ بعض لوگ راز کی باتیں کفار کو بتلا دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ علامہ عظیم محشری نے شان نزول میں ابو لبابہ کی روایت پیش کی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 روز تک یہود بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا، تو انہوں نے بنو نذیر کی مصالحت کرنا چاہیے اور اپنی کاشت کی زمینوں میں یہ شام کے علاقے کی طرف ملک اریحہ میں چلے جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے، لیکن یہود نے درخواست کی کہ گفتگو کے لیے ابو لبابہ کو بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ ان کے بال بچے چونکہ بنو قریظہ کی ڈیوڑی میں رہتے تھے، اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے جب یہود نے ان سے سعد بن معاذ کے فیصلے کے بارے میں مشورہ چاہا تو انہوں نے گلے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ قتل کیے جاؤ گے، گلے کی طرف۔ کہنے کی تو خیر یہ بات کہہ گئے، مگر بعد میں بہت پچھتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افشا راز کا بے حد رنج اور افسوس ہوا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے خود کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول میری توبہ قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ 7 روز کا فاقہ ہوا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ نے جب ان کی توبہ قبول کی اور ان کو اطلاع دی گئی تو وہ کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دست مبارک سے نہیں کھولیں گے اس طرح بندہ رہوں گا۔ چنانچہ بنفس نفیس حضور علیہ السلام نے ان کو کھولا، خوشی میں آ کر کہنے لگے کہ جس مکان کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوا اسے اپنی کل جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 حصہ وقف کرنا بھی کافی ہے۔ آیت وہم یصدون کا تعلق واقعہ حدیبیہ سے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، کہتے تھے نحن ولایت البیت والحرم نصد من شاء وندخل من نشاء۔ آیت وقل للذین کفروا کے متعلق امام زاہد نے لکھا ہے اس کا نزول اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں۔ ایک مرتبہ یہ کشتی پہ سوار تھا کہ ہوا ناموافق ہوئی، کشتی ڈوبنے لگی، تو اس وقت اس نے نظر مانی کہ اگر میں بچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی تو عمر بن عاص بھی اس کے ساتھ تھے، دونوں مسلمان ہوئے، مگر عمر بن عاص پچھلے گناہوں کی وجہ سے رونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تشریح آیت یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو تورات اور انجیل سنتے تھے مگر حقیقت نہیں سنتے تھے، کیونکہ اگر سمجھ کر سنتے تو عمل ضرور کرتے، اور جو انسان ہدایت قبول نہ کرے وہ چھپائے سے بھی بدتر ہے۔ آیت ان شر الدواب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت سراپا عقل و فکر کی دعوت ہے۔ جو انسان اپنے حواس سے عقل سے کام نہیں لیتا وہ اس کے نزدیک انسان نہیں بدترین چوپایا ہے۔ اسی طرح قرآن و فکر و عمل کی جس حالت کو کفر کی حالت قرار دیتا ہے اس کا سرچشمہ بھی عقل و حواس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ دعوت اس لیے کہ تمہیں زندہ کر دے، اس سے بڑھ کر اس کا جلانا اور کیا ہوگا کہ عرب کے ساربانوں کے قدموں میں ساری دنیا کا اقتدار آ پڑا۔ 50 برس کے اندر قرہ ایاز کی سب سے بڑی معذب اور اشرف قوم عرب کے ویشی تھے۔ اس تجیب کے حکم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو پکاریں تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز میں ہو تب بھی یہ حکم ہے۔ چنانچہ حدیث ترمذی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو پکارا لیکن وہ نماز میں ہونے کی وجہ سے نہیں بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ یاد دلائی۔ رہی یہ بات کہ وہ نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی اور اس کا لوٹانا پڑے گا، اس میں اختلاف ہے چونکہ اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ صورت آپ کے ساتھ ہی خاص تھی، اب نہیں رہی، اس لیے اب اس میں گفتگو کرنے کا کوئی ثمرہ بھی نہیں۔ انسانی دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ پھر فرمایا کہ بسا اوقات انسان کے ارادوں اور اس کے دلی جذبات کے درمیان قدرت کی طرف سے اچانک غیر متوقع بات آ کر حائل ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم وہ اچھائی سے برائی میں جا پڑتا ہے، کبھی دفعتاً برائی سے بھلائی میں آ نکلتا ہے۔ کتنے اچھے ارادے ہوتے ہیں جس سے عین وقت پر ہمارا دل انکار کر دیتا ہے، کتنی برائی کے منصوبے ہوتے ہیں جن سے اچانک ہمارا دل بغاوت کر دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے دل کی نگرانی سے کبھی بھی غافل نہ ہو، کیا معلوم کون سی گھڑی کس طرح پلٹنے کی آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حولوں کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جس دل میں قیامت اور آخرت کا یقین ہوگا وہ زندگی کی غفلتوں سے کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ فتنے کی آگ صرف سلگانے والوں کو نہیں جلاتی بلکہ دوسروں کو بھی بسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اس آیت کے بعد واتقوا فتنہ میں انفرادی خطرات کے بعد اجتماعی خطرات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔
کہ ان فتنوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے جنہیں ایک فرد یا ایک طبقہ برباد کر دیتا ہے، لیکن جب اس کی آگ بڑک اٹھتی ہے تو صرف جلانے والوں کو ہی نہیں جلاتی بلکہ سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ آگ لگانے والے کا ہاتھ نہیں پکڑا، کیونکہ بر وقت بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ دوسروں کے گناہ میں پکڑا جانا تو آیت لا تزرو کے خلاف ہے، کیونکہ جواب یہ ہے کہ بے شک اس کام میں اصل گناہ تو کرنے والے کو ہوگا، لیکن مداہنت کرنا یہ اس کا گناہ ہے، یہ اس گناہ میں پکڑا جائے گا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا میں اسلامی احکام کی تعمیل اور تبلیغ اور امت کے مصالح و مقاصد میں ہر قسم کی رخنہ اندازیوں کو روکا جا رہا ہے، اور خصوصیت سے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے جس میں دشمن کو اپنی جنگی ارادوں سے بعض سادہ لوگوں کی طرف سے محض اپنے بال بچوں کے خیال سے ایک طور پر باخبر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ قرآن پاک اس حرکت کو خیانت مجرمانہ قرار دیتا ہے۔ آخر کار اس کی یہ للکار روائگان نہیں جاتی بلکہ اس کام کرنے والے کو اس درجہ گرما دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبق بن جاتا ہے۔ انسان اپنے بنے ہوئے مکر کے جال میں آخر کار خود ہی پھنس جاتا ہے۔ آیت اذ یمکروا میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ وہ اپنی جہالت، حماقت، غفلت سے کیا کیا اسکیمیں بناتا ہے اور مکڑی کی طرح سازشوں کا جال بنتا ہے، لیکن حکمت الہی کی پوشیدہ تدبیروں کا حال اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ ہجرت سے پہلے قریش نے جو منصوبے باندھے تھے تو کیا ایک لمحے کے لیے انہیں آنے والے نتائج کا گمان ہو سکتا تھا، مگر دیکھنا چاہیے کہ خود انہی کے ظلم و دعوت نے ان کے نتائج کے لیے کس طرح زمین ہموار کر دی۔ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی، اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج بھی ظہور میں نہ آتے جو ہجرت سے ظہور میں آئے۔ یہی صورتحال قانون الہی کی مخفی تدبیر سے جو انسانی ظلم و فساد کی ساری تدبیریں ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ عذاب الہی کی ایک سنت۔ آیت وَإِذَا تُتْلَىٰ سے الی آخر نظر بن حارث ابو جہل کی جس مغرورانہ ڈینگ اور دعا کا جواب دیا گیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اس کے پیغمبر کی موجودگی میں اور لوگوں کے استغفار کرنے کی صورت میں عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے تم پر عذاب آنے کے لیے اس کی یہ سنت آڑے رہی ہے۔ لیکن جب تم نے پیغمبر اسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ادھر تمہاری سرکشی بھی اس درجہ پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خود تو کیا استغفار کرتے، دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی اس کی عبادت میں آنے سے زبردستی سے روکتے ہو، غرض کے دونوں رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ عمل کی بداش میں تاخیر ہو۔ چنانچہ وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ تمہارے جماعتی اقبال کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ بہرحال دونوں آیتوں میں تعارض نہیں رہا۔ دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بڑا عذاب تو نہیں آیا لیکن مذکورہ دور رکاوٹیں تھیں، لیکن معمولی عذاب کا وقت آ گیا، اس لیے ذوقوا فرمایا گیا کہ اس کو ذرا چکھو، اور فرمایا گیا کہ جو متقی نہیں انہیں عبادت گاہوں کی متولی ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ لفظ عندہ اس لیے لایا گیا کہ بیت اللہ کے اندر نماز کم پڑھتے، اکثر باہر ہی پڑھی جاتی۔ کفار پر عذاب کا سبب لو نشاء لقلنا اور ان کان ھذا، یہ بھی کفریات ہیں، لیکن عملاً ان کا مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا سب سے بڑے عذاب کا سبب بنا ہے، یعنی پہلا ہی جرم کیا تھا کہ رئیسی کمی شرکتیں پوری کر دیں۔ یحشرون کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں پاش کر دیا جائے گا۔ فیرکمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بالکل ملا دیا جائے گا، گویا کہ ان کا حشر الی النار اس لیے ہوگا کہ انہیں فی النار کر دیا جائے گا۔ علامہ زمیخشری نے ماکان اللہ کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ اگر یہ لوگ استغفار کرتے، ایمان لے آتے تو اللہ ان کو عذاب نہ دیتا، مگر اب ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ بس اس صورت میں کفار کا استغفار ثابت نہ ہوا بلکہ اس کی نفی ہوگی، جیسے دوسری آیت میں بھی اسی طرح ہے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ آیت قل للذین کفروا، بخشش و معافی، دعوت امن و صلح کی انتہا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا طرز عمل رہا اور کس طرح مجبور و بے بس ہو کر اس میدان جنگ میں کودنا پڑا۔ فقہی استنباط۔ آیت وَإِن يَنْتَهُوا کی تفسیر امام اعظم کے نزدیک یہ ہوگی کہ عرب کے کفار کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا، اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ عرب کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصے کے کافروں سے جزیہ قبول کر لینے اور ذمہ بنا لینے کی اجازت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک کفار عرب سے بھی جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک فتنتاً کی تفسیر کفر شرک سے نہیں ہوگی بلکہ لڑائی اور فساد سے کی جائے گی، یعنی عرب کے کافر اگر جنگ سے باز آ جائیں، حربی کے بجائے ذمہ بن جائیں تو پھر انہیں قتل نہ کرو۔ رہا یہ کہ اس طرح وہ ذمہ بن کر اگر تمہارے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اس قسم کے شبہات ذمہ ہونے سے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہاں، اسلام لانے اور ذمہ بننے سے اگر یہ دونوں سے انکار کر دیں پھر اللہ تمہارا حمایتی ہے، یہی مطلب ہوگا ان تولو کا۔ نیز اس آیت میں کفار کو ان کے اسلام لانے کے بعد ان کے سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت سنائی جا رہی ہے، خواہ وہ اصلی کافر ہوں
یعنی شروع سے ہی کافر ہوں یا مرتد ہوں، دونوں کو اسلام لانے کی صورت میں صرف گناہوں کے معاف کرنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن ان کا کفر و شرک یا ان کے ذمے کے حقوق اور سزاؤں کا بیان تو یہ آیت ان سے خاموش ہے۔ اصلی کافر اور مرتد کے احکام فقہی کتابوں میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ لطائف آیات ان اللہ مع المؤمنین میں اللہ تعالیٰ کا مومنین کے ساتھ ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ آیت ولو علم اللہ فیہم خیرا میں خیر سے مراد خیر کی استناد ہے، لا اسمعہم سے مراد سمجھ کر نہ سننا ہے، لو اسمعہم یعنی اس میں خیر نہ ہونے کے باوجود اگر انہیں کو سنایا جائے، اور تولوا کے معنی ہے کہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ ان اللہ یحول کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی استعداد ہونا بالکل فنا ہو جائے گی، اس لیے فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آیت واتقوا فتنة سے بری صحبت کے وبال کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ وما كانوا اولیاءہ کی ضمیر اللہ کی طرف لٹائی جائے تو اس سے تقوی کا شرط ولایت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ جلالین شریف کے پارہ قال الملأ یعنی 9ویں پارے کا ترجمہ و شرح تمام ہے۔ وَاعْلَمُوا آگے 10واں پارہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے جس کو تم کفار سے زبردستی وصول کرو، اس کا پورا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، جو چاہے اس کے بارے میں حکم نافذ کرے، اور اس کے رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں کے لیے، عاشقی اور مطلبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یتیموں کے لیے، مسلمانوں کے ان غریب بچوں کے لیے جن کے باپ بچپن میں انہیں چھوڑ کر مر گئے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مند مسلمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو بھی حالت سفر مسلمانوں کے قافلے سے بچھڑ گئے ہوں۔ یعنی اس 5ویں حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں حقدار شریک ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کو اس 5ویں حصے کا 5واں حصہ ملے گا۔ کل مال کے جو 4 حصے بچے وہ مجاہدین کا حصہ ہیں۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اسے ذہن نشین کر لو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، فیصلہ کر دینے والے میں، یعنی جنگ بدر کے روز جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن تھا، جبکہ دونوں لشکر مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی ہوتے ہوئے دشمن زیادہ ہوتے ہوئے پھر تمہاری مدد کرنا بھی اس کی قدرت میں داخل ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تم ادھر قریب کے ناکے پر تھے جو مدینہ طیبہ سے نزدیک سا میدان کے اور ادھر دشمن دور کے ناکے پر، اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ ایسی جگہ پر تھا جو تم سے نچلے حصے میں تھا، سمندری ساحل کی جانب۔ اگر تم آپس میں لڑائی کی بات ٹھرائی ہوتی، تمہاری اور جنگی دستے جو کہ لڑائی کے لیے بات چیت طے ہو جاتی تو جنگ کی میعاد سے گریز کرتے، لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو ٹھہرا دیا بغیر میعاد کے، تاکہ جو بات ہونے والی تجھ سے کر دکھائی، یعنی علم الہی میں وہ بات اسلام کی تائید اور کفر کی بربادی ہے۔ یہ کارروائی اللہ نے اس لیے کی تاکہ جسے برباد کرنا ہے کفر کو وہ حجت پوری ہونے کے بعد برباد ہو جائے، یعنی کھلی دلیل کے بعد ہو، جو اس پر قائم ہو چکی وہ تھوڑی مقدار کے باوجود ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، اور جسے زندہ رہنا ہے، ایمان لانا ہے، وہ حجت پوری ہونے کے بعد زندہ رہے۔ بلا شبہ اللہ سب کو سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ بات بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے آپ کو خواب کی حالت میں ان کی تعداد تھوڑی دکھلائی، اور جس کی اطلاع حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دی تو خوش ہو گئے۔ اگر اللہ انہیں بہت کر کے دکھلاتے تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں یعنی جھگڑے بازی سے تمہیں بچا لیا۔ یقین کرو جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ جس وقت اللہ نے تم کو مسلمانوں، تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابلے ہو رہے تھے، تمہارے دشمن تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلائے، یعنی 70 یا 100، حالانکہ وہ 1000 تھے، تاکہ ان کے مقابلے میں تمہارے اندر ابھار پیدا ہو۔ ان کی نظروں میں تم تھوڑے دکھائی دیے تاکہ بڑھ جاؤ، جنگ سے بچنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کیفیت مٹھ بیٹھ سے پہلے کی تھی، لیکن جب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے پھر مسلمان کو کافر دگنا دکھلائی دیے، جیسے کہ آل عمران میں گزر چکا، چاہے جو بات ہونے والی تھی اللہ اسے کر دکھلائے۔ سارے کاموں کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے۔ مسلمانوں کافروں کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، لڑائی میں ثابت قدم رہو، لڑنے میں شکست مت کھانا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، مدد کے لیے اسے پکارو، تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت چلی جائے گی، صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تاکہ تجارتی قافلے کی حفاظت کرے، مگر قافلے کے بچ نکلنے کے بعد انہیں اپنے گھروں کو لوٹنا نصیب نہ ہوا، اتراتے ہوئے، لوگوں کی نظروں میں نمائش کرتے ہوئے اس قسم کے بول رہے تھے کہ ہم نہیں واپس ہوں گے جب تک مقام بدر پر شراب نہ پی لیں، اونٹ نہ ذبح کر لیں، گانے والیوں سے مزامیر نہ سن لیں، تاکہ لوگ جشن مسرت منا لیں۔ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ
اللہ وہ اسی کے مطابق ان کو بدلہ دیں گے۔ وہ وقت بھی یاد رکھیں جب شیطان ابلیس نے ان کے کرتوتوں اور ان کی نگاہوں میں ان کے کرتوت اور ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھائے، حالانکہ مسلمان، اور کہا کہ آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، میں تمہارا پشت بنا ہوں، یعنی قبیلہ کنانہ سے ہوں۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، جو اس قبیلے کا سردار مانا جاتا تھا، مگر جب آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو ہوئے دونوں فوجیں، مسلمان اور کافروں کی، شیطان کی نظر فرشتوں پر پڑی، حالانکہ اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا، تو الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، یعنی فرشتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تحقیق و ترکیب۔ غنیمتم، غنیمت کا بیان 3 جگہ پر آیا ہے۔ سورہ انفال میں لفظ نفل کے ساتھ، یہاں غنیمت کے ساتھ۔ سورہ حشر میں لفظ فے کے ساتھ۔ اللہ ان کی خبر مقدر ہے، خمس اسم مؤخر، پھر یہ جملہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ای حکم ہو، اور من شیء حال ہے موصول مقدر کی آیت سے، غنیمتم کائن من شیء قلیل کان او کثیرا۔ امام زاہد کہتے ہیں یہ آیت انفال کے لیے ناسخ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مال غنیمت کے 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے، 5ویں حصے میں اختلاف ہے، بعض تو ظاہری آیت کی وجہ سے کچھ حصوں پر مانتے ہیں، اس طرح کہ ابو العالیہ کے نزدیک اللہ کا حصہ بیت اللہ پر صرف کیا جائے گا، بعض کے نزدیک بیت المال میں رہے گا، بعض کہتے ہیں رسول اللہ کے حصے میں شامل ہو جائے گا، لیکن جمہور کے نزدیک اللہ کا ذکر محض تبرکن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وفات کے بعد اختلاف ہے۔ امام شافعی تو مسلمانوں کے مسالے پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے کیا، بعض کے نزدیک امام وقت اپنی ذات پر خرچ کرے، بعض کے نزدیک باقی 4 قسموں کو دے دیا جائے گا، لیکن خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے قرابت داروں کا حصہ اور آپ کی وفات کے بعد ساقط مانتے ہیں۔ اب صرف 3 مصرف رہ گئے، امام مالک کے نزدیک خلیفہ وقت کی رائے پر محمول ہیں۔ والمطلب عبد مناف کے اگرچہ دوسرے 2 بیٹے عبد شمس و بنی نوفل بھی ہیں، ان کی اولاد بھی حضور علیہ السلام کی قرابت دار ہے، لیکن جو خصوصیت تیسرے بیٹے بنو مطلب اور ان کی اولاد کو حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں میں ڈال کر اشارہ کر کے فرمایا کہ بنو مطلب تو اسلام اور کفر کی حالت میں اس طرح میرے ساتھ رہے۔ بعضوں کے نزدیک قرابت داروں سے مراد صرف بنو ہاشم ہے، بعض کے نزدیک تمام قریش ہیں، پھر امام شافعی کے نزدیک امیر غریب قرابت داروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن بعض صرف غریب قرابت داروں کے لیے مانتے ہیں۔ یہ امام زاہد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن کا نسخ حدیث متواتر کی وجہ سے جائز ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ذکر اس آیت میں ہے، لیکن خلفائے راشدین نے اس پر عمل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ منسوخ ہے، مگر امام شافعی اس کو نہیں مانتے۔ فعلموں میں آیت کی جزائے مخصوص کی طرف اشارہ ہے، لیکن فہم تصلو جس میں لوگوں نے جزا نکالی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس علم سے مراد علم عملی لے لیا جائے، پھر دونوں کا حاصل ایک ہی ہو جائے گا۔ قائنون اس کی تقدیر اشارہ کر دیا کہ اسولہ من اپنے متعلق سمیت خبر ہے، الرکبوں کی، یہ جملہ پھر حال ہو رہا ہے بالعدوہ کا۔ شان نزول، بدر کے موقع پر جب قریش اکڑتے ہوئے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش جو فخر اور تکبر کے ساتھ اور جھگڑا کرتے ہوئے تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ تنصرک الذی وعدتنی، تو میری مدد کر جس کا مجھ سے وعدہ ہوا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ابو جہل وغیرہ کی تمنا قدرت نے اس طرح پوری کی کہ بجائے جام شراب کا پیالہ پینا پڑا، بجائے جام شراب کے موت کا پیالہ پینا پڑا، اور بجائے گانے والیوں کی آواز کے نوحوں کی آوازیں سنیں، اور اس طرح خیالی جشن نوشی واقعہ جشن غمی میں تبدیل ہو گئے۔ اسی آیت ولا تکونوا سے نازل ہوئی، اور آیت وَإِذْ زَيَّنَا سے شان نزول جلال محقق نے بیان فرما دیا۔ تشریح، مال غنیمت کی تقسیم۔ آیت وَاعْلَمُوا میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصوں کو مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا، 5ویں حصے کو پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ خاص رقم رکھی جائے گی جس میں پیغمبر اسلام کو جب تک زندہ رہیں ضروری مصارف ملیں گے، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو اور ایک حصہ یتیم و مسکین کو دیا جائے گا، جس کے معنی یہ نکلیں گے یتیم اور مسکین اور مصیبت زدوں کی خبر گیری کے لیے اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی، اور حکومت کے خزانے کا لازمی مصرف قوم کے ان افراد کی آنت ہے۔ فقہ حنفی کی روح سے مال غنیمت کی موجودہ تقسیم۔ اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی ضرورت نہیں، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی محض آپ کی نصرت و تائید کرنے کی وجہ سے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تو آپ کی نصرت کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ حصہ بھی ساقط۔ صرف 3 حصے ہیں جو قوم کے کمزور افراد پر خرچ کیے جائیں گے۔ ہاں، ان مساکین وغیرہ میں اگر حضور اسلام کے قرابت دار ہوں
تو وہ مقدم سمجھے جائیں گے، اور حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ کی طرح یہ لوگ مال غنیمت کے مصرف ہیں، مستحقین نہیں۔ چنانچہ اگر ساری رقم مثلا مسکینوں میں خرچ کی دی جائے تب بھی جائز ہوگا۔ پانچواں حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال غنیمت میں سب مجاہدین حصے دار ہوں گے، خواہ انہوں نے کفار کو قتل کیا ہو یا مجاہدین کو دوسری طرح مدد پہنچائی ہو۔ حکومت کے فوجی خصوصی انعامات و اختیارات۔ اگر کمانڈر یہ اعلان کر دے کہ من قاتل قتیلا فلہ سلبہ لوگ، تو اس خصوصی انعام کو جس کو نفل کہتے ہیں صرف قاتل مجاہد مستحق ہوگا۔ اس طرح اگر کسی افسر نے انعام کا اعلان کر دیا وہ بھی خاص اسی فوجی کو ہوگا، ہاں اس میں جو کچھ بچے گا اس کے دوسرے فوجی بھی حقدار ہوں گے۔ نیز اگر کمانڈر مقررہ انعام اور حصہ غنیمت کے علاوہ کسی فوجی کو اس کے بہادری کے صلے میں جو کچھ زائد دینا چاہتے ہیں تب بھی حکومت کے 5ویں حصے میں سے دے سکتا ہے، جیسے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو تلوار حضور علیہ السلام نے مرمت فرمائی تھی وہ ایک زائد انعام تھی، جس کا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا، صرف رعایتاً دی تھی۔ اس آیت میں اذا تم سے بدر کی تفسیر کرتے ہوئے قدرت الہی کا نمونہ دکھلایا۔ 6 قیمتی فوجی قواعد، یا ایھا الذین آمنوا سے بما یعملون تک 6 ضروری باتوں پر زور دیا گیا جو فتح و کامرانی کا اصل سرچشمہ ہے۔ نمبر 1 ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمبر 4 باہمی جھگڑوں سے بچو، نمبر 5 مشکلیں کتنی ہی آئیں صبر کرتے رہو، نمبر 6 تکبر اور نمائش کرنے والے کافروں کا سچ چلن اختیار نہ کرو۔ آگے آیت وَإِذْ زَيَّنَ میں شیطان کے ایک دھوکہ امیز لطیفے کا ذکر ہے۔ سراقہ کی اتنی بدنامی ہو کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں سراقہ تو نے ہمیں ہرا دیا، لیکن سراقہ نے قسم کھائی کہ مجھے تو خبر تک نہیں، چونکہ اللہ سے ڈرنا بلا ایمان لائے معتبر نہیں، اس لیے اگر شیطان ڈرنا واقعی صحیح بھی ہو تب بھی محل اشکال نہیں ہو سکتا۔ لطائف آیات۔ آیت اذ یریکہم اللہ، ان سے معلوم ہوا کہ بعض باتیں حق تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخفی فرما دیتے تھے، بس نبی کے علاوہ کسی ولی کے لیے کلی معلومات کا ماننا کیسے صحیح ہوگا؟ اور خواب کی طرح بیداری کا بھی یہی حال ہے، جیسے کہ آیت اذ یریکہم سے معلوم ہو رہا ہے۔ آیت ولا تکونوا سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو دشمنان خدا کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آیت فلما تراءت سے کئی باتیں معلوم ہیں۔ اول یہ کہ کبھی شیطان وسوسے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی شیطان وسوسے کو چھوڑ بھی دیتا ہے، جیسے انی بریء سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے اطمینان ہو جائے کہ میرے وسوسے کے بغیر بھی انسان گناہ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ کشف اہل باطل کو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ابلیس کو ہوا۔ انی ارا میں تیسرے سے تمثیل کا وقوع معلوم ہوتا ہے، جیسے شیطان سراقہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ چوتھی یہ کہ اللہ سے تبھی خوف، جیسے کہ انی اخاف اللہ سے معلوم ہو رہا ہے، ایمان کے لیے کافی نہیں بلکہ اعتقادی اور عقلی خوف ایمان کے لیے مطلوب ہے۔ صدق اللہ